الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے مَعَهُمُ الْكِتَابَ ان کے ساتھ کتاب کو والمیزان اور میزان کو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ قائم کریں لوگ انصاف کو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی تعریفات حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں نبی محترم امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا
شافع روز جزا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ تیری رحمت دے طلبگار نے اپنی رحمت دے نال اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ دنیا دی ہر آفت مصیبت تو انہاں نو محفوظ فرما۔ اے اللہ اولاداں نو نیک بنا۔ اے اللہ کاروبار دے اندر برکتاں اور رحمتاں نازل فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ فلسطین دے اور دنیا دے جس جس کونے دے اندر مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ یہودیاں نو اور تمام انہاں دے جڑے حواری نے انہاں دے حمایتی نے اے اللہ تباہ و برباد فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں ادا ایک ٹکڑا ادا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے اور اپنی قومی زبان دے اندر ادا ترجمہ تساں احباب دے سامنے پیش کر چکا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت دے اندر اس کائنات دے اندر جو انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے انہاں دا آندہ مقصد بیان کردے ہویا فرمایا ہے کہ اسی رسولاں نو صرف کتاب دے کے نہیں بھیجیا، رسولاں نو صرف تبلیغ واسطے نہیں مبعوث فرمایا، رسولاں نو صرف توحید دی دعوت دین واسطے ہی مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اس دے نال نال کتاب دے نال نال اسی ایک میزان بھی عطا کیتا ہے، ایک قانون اور ضابطہ اور ایک آئین بھی اسی انہاں نو عطا کیتا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنے اندر عدل نو قائم کرن، انصاف نو قائم کرن، کسے دے نال نہ انصافی ہوئے نہ ظلم ہوئے، اور انہاں دی تعلیمات دے اندر اس چیز نو اللہ نے فرمایا بڑا تفصیل دے نال بیان کر دیا ہویا کہ اسی اس دے نال عدل دا نظام قائم کرن واسطے بھی اپنے انبیاء اور رسولاں نو جو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا انہاں نو میزان بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم، دنیا دا نظام دیکھا جائے اس وقت تین قسم دے نظام چل رہے نے، جو ساڑھے پاکستان دے اندر نام نہاد ہے، چاہے اس نو جمہوری نظام کیا جاندہ ہے جس دے اندر تمام رہنے والے جو اس ملک دے باشندے نے اور جو نیشنلٹی رکھ دینے یعنی جنہ دا شناختی کارڈ بنیا ہویا ہے، انہاں دی رائے دے نال ایک نمائندہ منتخب ہوندا اور منتخب نمائندہ اگے جا کے پھر مزید اپنا نمائندہ منتخب کرتے نے، اس نو جمہوری نظام کیا جاندہ ہے۔ دنیا دے اندر دوسرا نظام ایک بادشاہی دا نظام ہے، جیسے سعودی عرب لے لو یا متحدہ عرب و امارت لے لو، اس دے اندر اپنے قوت بازو نال جو انہوں نے علاقے فتح کیتے نے اس دے اوپر انہوں دی بادشاہت قائم ہے۔ اور تیسرا نظام جو نظام خلافت ہے، جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر نافذ کر کے گئے سن، اور اس تو بعد خلفائے راشدین نے اس نظام نو بڑے اچھے اور بہتر انداز نال چلایا سی۔ حضرات محترم،
میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجتہد اور عالم اس کائنات دے اندر رب نے انہوں نے پیدا فرمایا سی گزرے نے. انہوں دی ایک کتاب دا مطالعہ دے دوران میں پڑھ رہا سا، فرماندے نے کہ دنیا دے اندر اگر تھانوں موقع میسر آئے تے کدی بھی اپنا حکمران جیڑا ہے نا اہل نو مسلط نہ کرے آجے. دو چیزاں اگر تسی اپنے نظام نو قائم رکھنا چاہتے ہو، پہلے نمبر تے کوئی نااہل ایسا بندہ جدے اندر اہلیت ہی نہ ہوئے، جس دے اندر قابلیت ہی نہ ہوئے، جو بندہ بالکل فارغ ہوئے اس نو کدی اپنا حکمران نہ بنایا جائے. اور دوسرا اپنے اندر عدل و انصاف نو قائم کرے آجے. اگر اے دو چیزاں تسی کر لو تے معاشرہ بھی قائم رہے گا، عدل و انصاف دی برکت دے نال برکات دا نزول بھی ہوئے گا، اور معاشرے دے اندر نہ افراد ہوئے گا نہ تفرید، یعنی کسی نال کمی بیشی نہیں ہوئے گی. عدل و انصاف دی وجہ دے نال اور معاشرہ صحیح پھیلے پھولے گا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین بھی اس انہاں دے قول دی تائید دے اندر موجود نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جس معاشرے دے اندر عدل و انصاف ہوئے اور کسی نال ظلم اور زیادتی نہ ہوندی ہوئے، رب اس معاشرے نو قائم بھی رکھ دینے، اس حکومت نو قائم بھی رکھ دینے، اور اس حکومت دی اُتے اپنی برکات نو بھی نازل فرمان دینے. حضرات محترم، اس آیت دے اندر اس بات دا تے منو اور تانوں پتہ چل گیا کہ رب نے اس کائنات دے اندر انبیاء نو مبعوث فرمایا تے عدل و انصاف نو قائم کرن واسطے بھی مبعوث فرمایا ہے. ہن جو امت محمدیہ ہے اس دے بارے رب نے قرآن دے اندر کس انداز نال بیان فرمایا ہے. کیا اس دے اندر کوئی لچک ہے؟ کیا اس دے اندر کوئی رعایت ہے؟ کیا اس دے اندر کوئی قانون دے اندر نرمی ہے کہ انسان جو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے آئین اور ضابطہ رب نے اتارے ہے اور میرے پاک پیغمبر نے امت دے سامنے اور ضابطہ اور قانون رکھ دیتا ہے، آیا اس دے اندر کوئی اسی ترمیم کر سکنے ہاں یا کوئی رعایتی رستہ ڈھونڈ سکنے ہاں؟ قرآن دا مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے کہ رب نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سارے رستے بند کر دیتے نے، اور اگر کوئی رستہ تلاش کرن دی، ڈھونڈن دی، کوئی آسانی دا رستہ نکالن دی یا کوئی ترامیم کرن دی کوشش کرے گا، رب نے قرآن دے اندر پورا ایک فتویٰ جاری فرما دیتا ہے اور ایک ڈگری جاری کر چھڑی ہے اور ایک قانون ایک بنا دیتا ہے کہ جیڑا بندہ اس قسم دا کم کرے گا رب دے نزدیک پھر او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، رب دے نزدیک انہوں مسلمان کہلان دا حق نہیں، رب دے نزدیک او دیاں نمازاں اور او دی عبادت دا کوئی مل نہیں، رب دے نزدیک او دی کوئی قدر و قیمت نہیں. میں آج دی گفتگو دے اندر آقا علیہ السلام جو اس کائنات دے اندر رب نے مبعوث فرمایا کہ انہوں نے فرمایا سی کہ منو رب نے اخلاق نو اس کائنات دے اندر پورا کرن واسطے مبعوث فرمایا، اور اخلاق دا ایک پہلو جو بہت ہی ضروری ہے اور پہلو عدل و انصاف نو قائم کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا. آؤ ذرا بات نو تو شروع کر لئیے. اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، ترجمہ سماعت فرماؤ، رب نے جڑا قانون بنا دیتا ہے، جڑا آئین بنا دیتا ہے، جڑا ایک قانون بنا دیتا ہے، اللہ پاک قرآن دے اندر بڑے ہوئی واضح تے صاف انداز دے اندر بیان فرما رہے نے، اے دنیا دے لوگو تانوں حکومتاں بھی ملن گیاں، تانوں جج دے منصب دے اوتے بھی بٹھا دیتا جائے گا، کوئی چیف جسٹس بن جائے گا، کوئی عام جسٹس بن جائے گا، کوئی سول جج دی جڑی نوکری ہے وہ دی ذمہ داریاں ادا کرے گا، کوئی سیشن جج بن جائے گا، کوئی ہائی کورٹ دے اندر انہوں ذمہ داریاں ادا دیتیاں جان گیاں۔ اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے تے جڑے نے ججاں دے بارے میں ذکر کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائع، میں بڑی دفعہ اس حدیث نو تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا، لیکن اج یاد دہانی واسطے کتے تسی اے نہ سمجھیا جے اے دے صرف ججاں واسطے رب نے اے قانون اور ضابطہ اور اس آیت نو نازل فرمایا، نہ اے اتھو اوپروں لے کے حکمران تو لے کے ججاں تو لے کے نیچے تک جڑا ادنا تو ادنا آدمی ہے اس معاشرے دا، او دے واسطے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، فرمایا کلکم رائع کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور لوگو تواڈے وچوں ہر بندہ حکمران ہے، تانوں میں ہر بندے نو حکمرانی عطا کیتی ہے، چاہے جس لیول دے اتے بھی عطا کیتی ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تے تواڈے کولوں تواڈی رعیت دے بارے، تواڈی رعایا دے بارے، تواڈے جڑے متحد نے انہاں دے بارے سوال کیتا جائے گا، آیا تسی انہاں دے نال عدل و انصاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا، آیا انہاں دے حقوق دا خیال رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا، آیا انہاں دے نال تسی انصاف دی جڑی ذمہ داری او پوری کیتی ہے کہ نہیں۔ او اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے او مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہونا او دا ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کیڑا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، عربی زبان دے اندر ہے جڑا لفظ آیا فَلَا وَرَبِّكَ، اے قسمیاں انداز رب نے بیان کیتا ہے، رب نے قسمہ قرآن دے اندر بڑیاں چکیاں نے، کتے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کتے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کتے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ، کتے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، رب زمانے دی قسم اٹھا رہے نے، رب چند دی قسم اٹھا رہے نے، رب سورج دی قسم اٹھا رہے نے، رب میرے پیغمبر دے جس شہران دے اندر پیدا ہویا، اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے پیغمبر دے شہران دیاں قسمیں اٹھا رہے نے، لیکن رب نے جدوں قانون دی واری آئی ہے، جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جج بنن دی واری آئی ہے،
جدوں میرے پیغمبر دی حکومت دی واری آئی ہے، جدوں میرے پیغمبر نو ایز اے منصف بنان دی واری آئی ہے، جدوں میرے پیغمبر نو کسے پریا دے اندر عدالت دے اندر جدوں اختیار ملیا کہ تسی انہاں دے درمیان انصاف کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس جڑی اتھارٹی ہے، اس طاقت ہے، اس قانون نو رب کے انداز نال بیان فرما رہے نے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے پیغمبر مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، مینوں تیرے خدا ہون دی قسم ہے، مینوں تیرے پیدا کرنے والے دی قسم ہے، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، لا یؤمنون، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیڑا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرماندے نے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا، جنہاں اختلافات دے اندر جڑے جھگڑے دے اندر، جڑی لڑائی دے اندر، جڑے فیصلے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت فرما رہے نے تانوں حاکم بنا لیا جائے، تانوں منصف بنا لیا جائے، تانوں جج بنا لیا جائے، تہاڈی عدالت دے اندر فیصلہ لے کے آیا جائے، تے جدوں تسی فیصلہ فرما دو جدے مرضی حق دے اندر کر دو، جدے مرضی خلاف کر دو، فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا، جدے حق دے اندر فیصلہ ہے او بھی تے جدے خلاف فیصلہ ہے او بھی بندے دے سینے دے اندر، او دے دماغ دے اندر، او دے دل دے اندر تواڈے خلاف کوئی تنگی نہ آئے، تواڈے خلاف، تواڈے فیصلے دے خلاف او دے دماغ دے اندر کوئی بات نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تے فیصلے نو ہو بو جس طرح تسی فرمایا ہے او دے اتے امپلیمنٹ کیتا جائے، او دے اتے عمل کیتا جائے، او دے اتے فیصلے دے اتے پورا عمل کیتا جائے۔ اگر ذرا سی بھی تنگی تواڈے دل دے اندر آ گئی ہے، فرمایا او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت دا پس منظر کیا ہے؟ احادیث دے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انصاری صحابی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اختلاف کتھے ہوئے؟ اے زمیناں تسی دیکھیاں ہون گیاں پہلیاں جتھے کاش کیتی جاندی ہے، جی نالے بنے ہوندے نے، اور نہر دا پانی ہوئے یا ٹیوبل دا پانی ہوئے جو مشترکہ لگیا ہوندا ہے، تے جس دی پہلی ہوندی اس نے پانی لگانا ہوندا ہے، اور جس دا بعد چ ہوندا دی بعد چ واری آندی ہے۔ اچھا جڑا انصاری صحابی وہ کہندا ہے کہ پہلے پانی مینوں لگان دے، بعد چ تو لگائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کیونکہ پہلے میری پہلی ہے، جدھروں پانی آ رہے ہے پہلے میری پہلی نو پانی لگنا چاہیے، پہلے میری زمین نو پانی جڑا سیراب کرنا چاہیے، اس تو بعد تہاڈی واری ہے، تسی لگوا لیا جے۔ آقا علیہ السلام دے کول آ گئے، جھگڑا لے کے پیارے پیغمبر دی عدالت دے اندر آ گئے، سارا سنایا کہ آقا اے جیڑی صورتحال ہے ساڈا اس دے اندر جھگڑا، تسی فیصلہ فرما دو۔ نبی علیہ السلام فیصلہ بڑا پیارا فرمایا، اے زبیر تواڈی جڑی جگہ پہلے وے تسی پہلے پانی لگاؤ، لیکن تسی پانی اس انداز نہ لگانا ہے کہ اپنے بھائی واسطے بھی تھوڑا چھڑ دینا ہے، اپنے بھائی نال عدل کرنا ہے، اپنے بھائی نال زیادتی نہیں کرن دی کوشش کرنی، جتنا ضروری ہویا لگا لیا جے، لیکن
اپنے بھائی دا خیال رکھنا ہے۔ اچھا انصاری صحابی جڑا پتہ کی آندا ہے فیصلہ پیارے پیغمبر نے تیرے حق اندر اس واسطے کیتا ہے کیونکہ او نبی علیہ السلام دی پھپھی دا بیٹا ہے تو انہاں دی لہٰذا انہاں نے فیصلہ تیرے حق چ کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو جدو پتہ چلیا کہ اس انداز نال انہیں اس فیصلے دے اتنے ریئیکٹ کیتا ہے، رد عمل دیتا ہے اور ناراضگی دا اظہار کیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے، دوبارہ بلایا، فرمایا اے زبیر اپنی پیلی نو جنہ دل کر دے پانی لگا، جدو تیرا دل کرے اگے بھیج دے۔ پیارے پیغمبر نے پہلے فیصلہ کیتا ہے کہ اپنے بھائی دا خیال رکھنا ہے، فرمایا جڑے بندے نے فیصلے دے اندر باوجود کہ میں او دا حق ہے انہوں اے تلقین کیتی ہے کہ او دا خیال رکھنا ہے، لیکن او بندے نے پھر بھی او دے اتے اعتراض کیتا ہے، لہٰذا جو رب نے تینوں حق دیتا ہے، جو رب دا تیرے تے فضل ہے کہ تیری جڑی جگہ پہلے آئی ہے تو پانی لگا سکنا ہے، جتنا لگا سکنا ہے لگا، جتنا تیری پہلی نو رج کے لگا، جدو تیری پیری سراب ہو جائے پھر تو اگے پانی جان دیں۔ اور رب نو اے بات پسند نہیں آئی، رب نے آسمان تو اس آیت نو نازل فرما دیتا، اور اس آیت دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگوں سن لو، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے فیصلے دے خلاف اپنے دل دے اندر ذرا بھی تنگی رکھتا ہے، ذرا بھی او دے دل دے اندر کھٹکھٹا پیدا ہوئے کہ میرے بارے فیصلہ جڑا ہے صحیح نہیں ہویا، فرمایا سانو او دا مومن ہونا ہی پسند نہیں، سانو او دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے رب قرآن دیا آیتاں اتار رہنے، قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ۔ رب نے قرآن دے اندر بڑے ہوئی پیارے انداز نال بیان فرمایا ہے، تسی ویکھیا ہوئے گا جدوں بھی اللہ کا ملاکمین کوئی بھی حکم دیندے نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا جاندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، مطلب ہے وے کہ پتہ ہے چلیا رب ایمان والے نو مرداں نو صرف مخاطب فرماندے نے، جدوں بات آ گئی اللہ تے اللہ رسول دی عدالت دی ادنا دے حکم دی بات آ گئی ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، رب نے مومن دا بھی ذکر کر دیتا ہے تے مومنہ دا بھی ذکر کر دیتا ہے، مرد دا بھی ذکر کر دیتا ہے تے عورت دا بھی ذکر کر دیتا ہے، تاکہ کوئی بی بی اے نہ کہے اے تے مرداں نو حکم ہے، اس واسطے اسی تے سانو تے استثناء حاصل ہے، سی جو مرضی کرتے پھری ہے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام تے رب قرآن نو اتار رہنے اور کائنات دے لوگاں نو قیامت تک آنے والے واسطے ایک ضابطہ بنا دیتا ہے، ایک آئین بنا دیتا ہے۔ آئین کی یہ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اگر اللہ دے رسول دا کوئی فیصلہ کسی مومنہ مرد واسطے تے مومن مرد واسطے تے مومنہ عورت واسطے اللہ دا رسول دے کوئی فیصلہ ہو جائے تے جڑا بندہ اس دے اندر پھر اپنی مرضیاں کرنیاں شروع کر دے، اپنی مرضی نال انہوں بگاڑنا شروع کر دے، اپنی مرضی نال انہوں سجے کھبے کرن دی کوشش کرے، اپنی مرضی دے نال اپنی طاقت دے نال اپنے تعلقات
دے نال اپنے اثر و رسوخ دے نال اس فیصلے دے اندر تبدیلیاں کرن دیاں کوشش کرے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دیاں نافرمانیاں کردا ہے، آپ دا جڑا فیصلہ ہے او دے خلاف جان دی کوشش کردا ہے، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا او بندہ ضلال مبین دے اندر، واضح گمراہی دے اندر، ضلالت دے اندر، گاٹی دے اندر گر جائے گا، دنیا دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا، کل قیامت نو انہوں کوئی ادا سہارا بنن واسطے تیار نہیں۔ آقا علیہ السلام جو تے اللہ قرآن نو اتار رہنے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جیڑا بندہ اللہ تے رسول دے حکم دی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں وان کر رہے نے، متنبع کر رہے نے، انہوں وارننگ دے رہے نے کیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یا تے اللہ انہوں کسی ازمائش دے اندر مبتلا کر دیں گے تے اللہ فرماندے نے یا انہوں اسی اپنے عذاب دے اندر مبتلا کر دوں گے۔ اے کوئی آسان کم نہیں کہ میرے پاک پیغمبر دا فیصلہ ہوئے تے اسی سجے کھبے ہون دی کوشش کریے، چاہے جج ہوئے، چاہے معاشرے دا عام فرد ہوئے، اور چاہے دنیاوی معاملہ ہوئے، چاہے دینی معاملہ ہوئے، اسلام تو ہٹ کے، دین تو ہٹ کے کدی بھی کوئی فیصلہ کرن دی رب نے مومن نو اجازت نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام غزوہ خیبر ہے، خیبر دا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ توجہ نہ بات سماعت فرماؤ، اے معاشرے دا ایسا نسور ہے، ایسی برائی ہے کہ جس دی وجہ تو اج اسی نیچے تو نیچے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام رب نے خیبر دے اندر فتح عطا فرمائی، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے یہودیاں نو او جگہ جیڑی اتھے رہن دیتا، فرمایا تسی اتھے کھیتی باڑی کرو، اپنا رہو، جو ٹیکس ہوئے گا، فدیہ ہوئے گا تسی دے دیا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھیجیا سال بعد، جا کے سارا او تھا نا او کی اندر ایسٹیمیٹ لا کے آؤ، سارا اندازہ کر کے آؤ کہ کتنی فصل ہوئی ہے، کتنیاں کھجوراں وغیرہ جتنے بھی ہوتے کھیتی باڑی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہویا ہے سارا او دا اندازہ لا کے آؤ، اور تخمینہ لگا کے دسو کتنا انہوں نے فدیہ بندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پاک صحابی جدو خیبر دے اندر چلے جاندے نے اور یہودیاں دے سامنے اعلان کردے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دا نمائندہ آیا تے میں اس کم واسطے آیا ہاں۔ اللہ اللہ، اے ذرا واقعہ سنیا جے، اور اپنے گریبان دے اندر میں بھی جانکاں تسی بھی جانکو۔ جڑے یہودیاں دے کاروباری نے، اشرافی ہے، جو وڈے وڈے لوگ نے سیر تے پھڑ کے لائی جاندے نے، صحابی رسول نو کسے آج دے دور دے اندر کوئی بہترین ہوٹل لا لو اتھے لے جاندے نے، عام لوگاں تو ہٹ کے دور لے جاندے نے، ذرا پرائیویٹ مقام دے ہوتے، اور جا کے پیشکش پتہ کی کرتے نے، اللہ اللہ۔ حدیث دے اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اے پاک صحابی نو رشوت دی پیشکش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ،
انہاں ظالماں نو کی پتہ ہے کہ میرے پیغمبر دی تعلیمات کی نے، میرے نبی نے اپنے صحابیاں دی تربیت کس انداز نال فرمائی ہے۔ اسی اج مسلمان کہلوانے ہیں نا، اور اسی آنے ہاں کٹ مرن واسطے تیار ہاں، اور اسی پیغمبر دی حرمت اپنی جان نو قربان کرن واسطے تیار ہاں، لیکن ایک ایک بندہ پھڑ کے ویل لو جو میں عرض کر رہا کیا ساڈے اندر عادت نہیں پائی جاندی؟ آقا علیہ السلام دا پاک صحابی آندے نے رشوت لے لو، انعامات لے لو، وچو کمیشن لے لو، اور جتنی بھی فصل ہے اس نو تھوڑا کر لو، جزیہ ٹیکس جو فدیہ تسی لینا ہے اور تھوڑا لے لو، اور پیارے پیغمبر نو رپورٹ جیڑی ہے تھوڑی دے دو۔ اللہ اللہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ سرخ ہو جاندے اور غصے دے اندر آ جاندے نے اور فرماندے نے اے ظالمو، تانوں پتہ نہیں میں کس پیغمبر دا نمائندہ بن کے آیا، جس پیغمبر نو رب نے مبعوث اس واسطے فرمایا کہ اس کائنات دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرنا ہے، تسی مینوں رشوت دی پیشکش کر رہے ہو اور کمیشن دی پیشکش کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، حدیث دے اندر آندا ہے جدو عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات کی تھی اور جتنے بھی یہودی سردار بیٹھے نے سارے بیک آواز دے اندر بولے اے اوہی عدل ہے جس عدل و انصاف دی وجہ تو اس کائنات دا نظام قائم ہے، اور اے اوہی عدل و انصاف ہے جس وجہ تو پیغمبر علیہ السلام نو رب نے فتح عطا کی تیاں نے۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان سماعت فرماؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے دے وچوں عدل و انصاف ختم ہو جاندہ ہے، رب اس معاشرے دے اندر ایک جڑی برائی نافذ کر دیندے نے، اتار دیندے نے۔ او کیے؟ فرمایا اتوں دے رہن والے آپس دے اندر لڑنا شروع کر دیندے نے، لڑائیاں جھگڑے، جاؤ چھوٹے تو چھوٹا گھر ویل لگو۔ ایک گھر دے اندر جدو عدل ختم ہو جاندہ ہے نا، ایک باپ اپنی اولاد دے اندر جدو عدل نہیں نہ کرتا، اوتھے ہی کام خراب شروع ہو جاندہ ہے، لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اور اس تو بعد پائی اگر کرن آپس دے اندر لڑائیاں شروع ہو جان گیاں، اولاداں دے اندر لڑائیاں چلتیاں جان گیاں، اور اگر ایک حکومت دی سطح دے مسئلہ ہو جائے تے پھر تے جو حال ہے پاکستان دا تسی دیکھ ہی رہے ہو، کیڑی چیز دی کمی ہے پاکستان دے اندر۔ لیکن حالت ہے وے کہ اج 70 سال ہو گئے نے اسی نیویں تو نیویں، ڈیپ ٹو ڈیپ، تھلے تو تھلے جائی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام اس کائنات دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرن واسطے آئے، اور رب نے قرآن دے اندر ایک حکم فرمایا ایمان والے نو۔ 5واں سپارہ ہے، سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء دے اندر ذرا حکم سماعت فرمایا جے، اور اپنے اپنے ضمیر نو اسی جنجوڑیے، رب منو اور تانوں حکم کی کر فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تورزوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ اللہ، ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا
قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم کرن واضلے بن جاؤ۔ ایک ہوتا ہے قائم، عربی زبان دا لفظ ہے قائم، قائم کرنا، لیکن اتنے کی فرمایا قوامین، تشدید دے نال، مبالغے دا سیگا، فرمایا پوری طرح پوری طاقت دے نال، پوری قوت دے نال، پورے وسائل دے نال، پورے اختیارات دے نال، پوری نیت دے نال، فرمایا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو معاشرے دے اندر انصاف نو پوری قوت دے نال قائم کرو، شہداء للہ، اللہ دے گواہ بندے ہویا، اللہ واسطے تہاڈی گواہی ضروری ہے، اللہ واسطے تسی اس کائنات دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرنا ہے۔ اگے اللہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ اللہ فرمایا او فیصلہ تہاڈیاں جاناں دے خلاف ہوئے، تہاڈے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے، تسی جھوٹیاں گواہیاں دینیاں نہیں، تسی جج دے منصب تے بیٹھے ہو، فیصلہ خلاف کرنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ سب تو پہلے اپنے آپ تو فرمایا سب تو پہلے تسی اپنے آپ نو دیکھنا ہے کہ آیا جڑا فیصلہ ہون جا رہا ہے کہ ساڈے خلاف ہے تو کی کریے۔ اگے دوسرا کہڑا ہے گرو اَوِلْ وَالِدَيْنِ، او فیصلہ تواڈے چاہے والدین دے خلاف ہوئے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور فیصلہ چاہے تواڈے قریبی رشتہ داراں دے خلاف ہوئے، فرمایا وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ایک اور مسئلہ کر چھڑیا، فرمایا وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا۔ ہن پتہ ساڈے کی ہوندا ہے، اگر کوئی مالدار ہے نا تے نالے ہی سارا محکمہ ہی بہانے تلاش کرن لگ پیندا ہے۔ پیچھے تسی ویکھیا نہیں شاید کراچی دے اندر وہ بی بی جڑی ہے کہ جن نے نشہ پی کے 2-3 بندے تھلے دے کے مار چھڈے سن، پورا نظام جڑا ہے انہوں ریت دیوان واسطے، انہوں بری کران واسطے لگا ہویا ہے، اور جیل دا کیسا ہے، اے سی لگے نے، سہولتاں میسر نے، ہر قسم دے کھانے دستیاب نے، کیوں مالدار ہے۔ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، فرمایا چاہے کوئی مالدار ہوئے تے چاہے کوئی فقیر ہوئے، تسی فیصلے دے اندر نہ مالداری ویکھنی ہے نہ غریبی ویکھنی ہے، تسی اللہ تو زیادہ حق رکھ دے ہو یا رب تو زیادہ تسی انہاں دے ہمدرد ہو سکتے ہو۔ اللہ فرماندے نے فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، رب جڑا ہے زیادہ انہاں دے دعاں دے قریب ہے، چاہے امیر ہے تے چاہے غریب ہے۔ اسی کوئی بندہ کہے جی ماڑا ہے لہذا فیصلہ دے حق چ کر دئیے، نا، رب فرماندے نے کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، تہاڈا کم میں معاشرے دے اندر انصاف نو قائم کرنا، کوئی قریبی ہوئے، والدین ہوئے، جہاں تک تہاڈے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے، کوئی امیر ہوئے کوئی غریب ہوئے، ایک کوئی جڑا نظام ہے، ایک کوئی فیصلہ چلے گا۔ فرمایا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تورثوا، جدو تسی فیصلہ کرن لگو فلا تتبعوا الہوى، تسی خواہشات دی پیروی نہیں کرنی، تسی انہیں اپنی پسند ناپسند نہیں ویکھنا، جی اے سامنے جڑا آیا ہے اے میرا قریبی ہے، میرا پسندیدہ ہے، اے بندے نا مینوں جڑا ذرا
اختلاف ہے، لہذا فیصلہ میں اہدے حق چ کر رہا ہوں۔ فرمایا نا فلا تتبعوا الہوا فلا تتبعوا الہوا، تسی اپنی خواہشات دے پیچھے نہیں چلنا۔ جدوں فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر آ جائے کہ تسی منصب بن گئے ہو، تسی فیصلہ کرنا ہے، ان تعدلوا وان تلووا او تورزوا۔ اچھا، تلوو دا مطلب ہوندہ ہے لین دا مطلب ہوندہ ہے موڑ دینا۔ تسی ویکھیا نہیں سپریم کورٹ چ کل کسے نو فائدہ ہوندہ ہے کسے نو نقصان ہوندہ ہے، مینوں اے نال کوئی غرض نہیں۔ چیف صاحب نے فیصلہ یہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ ایک پارٹی دا دوسرے نو ووٹ دے دوے، پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیتا ہے نہ او دا ووٹ قبول ہوئے گا اور او دی رکنیت بھی ختم ہوئے گی، کیونکہ اس نے حلف دی خلاف ورزی کی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ممبر جدوں اپنی پارٹی کو ٹکٹ لیندہ ہے وہ ایک حلف دیندہ ہے اور ایک آئین بن گیا، چلو جیڑا ہی بنے ہے۔ چیف صاحب نے کہا نہیں، او ووٹ دا شمار ہوئے گا، جرم جیڑا ہے جو انہیں حرام کم کیتا ہے وہ قبول کیتا جائے گا، لیکن وہ انہوں سزا دیتی جائے گی۔ مطلب ہے کوئی چور چوری کر لوے، چوری دا مال بھی انہوں دے دیتا جائے لیکن انہوں دا ہاتھ بھی کٹیا جائے۔ چیف صاحب اے فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ نے قرآن دے اندر پہلے 1400 سال پہلے قرآن دے اندر اتارے ہے کہ تسی انہوں فیصلے نو انج نہ مروڑے آجے، بلکہ جو صحیح فیصلہ وہ کرے آجے۔ اور جیڑا جج جان بوجھ کے اپنے دل دے اندر بغض اور کینہ رکھ کے اور اپنے فائدے واسطے فیصلہ کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو جہنم دے اندر انہوں گرا دیتا جائے گا اور انہوں ذلیل و رسوا کر دیتا جائے گا۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے اس نو پتا ہے میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، جان بوجھ کے الفاظ دے اندر اور اپنے ذہن دے نال اپنے مکاری دے نال اس نو لین کردا پھرے، موڑدا پھرے، تے رب نو اس قسم دی جڑی مکاری اور فریبی ہے رب نو پسند نہیں۔ اور رب نے قرآن دے اندر کی فرمایا ہے، فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُورِزُوا، نہ تے تُسی انہوں مروڑنا توڑنا مروڑنا، ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، یہ رستہ نکال لیتے ہیں وہ رستہ نکال لیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، نا رب نے چونکہ چنا کے اے سارے ختم کیتے ہوئے نے فرمایا جو فیصلہ دوتے عمل کیتا جائے، او تو رزو تے نہ ہی کوئی بہانے بنانے نے، نہ ہی اعراض کرنے کہ دا پیارا آئین نافذ کر دیتا ہے۔ اس تو آسان اور اس تو سہل، اس تو جڑا سوکھا کس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرمان، پھر بھی اسی جان بوجھ کے اس دے اندر قانون دے اندر رد و بدل کرن دی کوشش کریے۔ فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُورِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یاد رکھے آجے جننے بھی تسی ڈرامے کرو گے، جو بھی وہ دے اندر مکاریاں کرو گے، جو بھی توقع دین دی کرو گے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ توڑا ایک ایک عمل جڑا او دی خبر رکھنے والے نے، اللہ توڑے سارے ازار بھی جان دینے، باطن بھی جان دینے، اللہ توڑے سینے دیاں گلانوں جان دینے۔ اس واسطے رب نو دھوکا دین دی کوشش نہ کرے آجے۔ آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر ایک مقدمہ آ گیا، قبیلہ بنو خزا او دی عورت نے چوری کر لی۔ اب پیچھے نہ ایک پاکستان دے آئین دے اندر ایک تبدیلی کیتی گئی، اور تبدیلی بڑی پیاری، تبدیلی اے کیتی گئی کہ جیڑا 49 کروڑ 99 لاکھ 999 روپیے فراڈ کر لے، چوری کر لے، دھوکا کر لے، انہوں کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ اس تو اتے کیس سن، اس تو تھلے کیس سن۔ آئین دے اندر ترمیم کر لئی تاکہ تقریباً کوئی 32-33 ترامیم نے جننے بھی مقدمات نے
سارے نے اپنے اپنا مقدمہ سامنے رکھیا، آئندے اندر ترمیم کا چھڑی سارے بری ہو گئے، اور چیف صاحب نے فیصلہ صادر فرما دیتا ہے کہ لہٰذا ہے سارے بری نے، وہ پتہ نہیں کنے 100 ارب جڑا سارا معاف ہو گیا، چلو انہاں دی مرضی ہے، جو مرضی کرتے پھرن۔ میں تو ایک مسئلہ بیان کر رہا، کل قیامت نو پتہ لگے گا، اور جڑا مال بچان واسطے رب دے قانون دے اندر جڑی خلاف ورزی کی تھی جا رہی ہے، اے رب جدو قیامت نو جدو پھڑن گے نا، اور رب نے قرآن دے اندر پتہ کی بیان فرمایا ہے، فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یاد رکھو جیڑا دوجے دا مال ہڑپ کردہ ہے تے جمع کردہ ہے، قیامت نو اللہ اوہی مال انہوں جلا کے او دیاں تختیاں بنا کے فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، انہاں دے جسمہ دے اتے مختلف اعضاء دے اتے انہاں نو انج لگایا جائے گا، داغیا جائے گا، اور کیا جائے گا، ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم لانفسکم، غریباں دا مال، اپنے ہمسایاں دا مال، اپنے بھائیاں دا مال، اپنی بہناں دا مال، ظالماں آکھے گا اللہ ہے کی بنا کے لیندہ ہے، اے کیڑیاں تختیاں لیندیاں نے، وکھریاں سزاواں شروع کر چھڑیاں نے، او بھی جہنمی پہ ہوئے نے، اللہ قادی سزا ہے۔ فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ظالم ہے اوہی مال ہے جیڑا دوجے دا تو دھوکے نال فراڈ نال جمع کرنے سے اپنے واسطے، اور جنہوں مریا سارا چھڑ کے آگے ہے، اور اج دا تینوں سزا تینوں مل رہی ہے، تیرے وارثاں نوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے، میں ترمیم تو بات یاد آ گئی، میں سرے راہ بات عرض کیتی ہے تاکہ تانوں اپنے ملک دے بھی پتہ ہوئے کہ کی ہو رہا ایتھے، ایویں نہیں ساڈے ملک دے اندر رب دیاں جیڑیاں نے سختیاں رب دی طرفوں نازل نے، اور اس دے اندر اسی بھی شامل ہاں، برابر دے شامل ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دے اندر مقدمہ آ گیا کہ چوری کیتی ہے، اور قبیلہ بنو خزاعہ انہیں چوری کیتی ہے، عورت نے چوری کیتی ہے، تے اللہ دے نبی نے ہاتھ کٹن دی سزا صادر فرما دیتی، اتھے تے کوئی دو رائے کوئی نہیں، ثابت ہو گیا جرم، ہاتھ کٹن دی سزا۔ اچھا لوگ جڑے نے سوچن لگ پے کوئی سفارش کیتی جائے، کوئی ریویو پٹیشن دائر کیتی جائے تاکہ فیصلہ اپنی مرضی دا لے لیا جائے، جو کل تماشا لگ گیا ہے۔ لو جی ریویو پٹیشن جیڑی دائر کرنے کون کرے گا؟ پوری جماعت دے اندر صحابی کسے دا جرت نہیں ہوئی کہ اللہ دے نبی دے سامنے اے جا کے کیا جائے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جیڑا تسی فیصلہ کیتا ہے اے دے اندر تھوڑی ترمیم کر دو۔ سوچ دیاں یاد آیا کہ اللہ دے نبی دا ایک جڑا آزاد کردہ غلام سے نا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دا بیٹا اسامہ بن زید، کیوں نہ اللہ دے نبی بڑا ہی پیار کرتے نے، کیوں انہاں دا پوتا لگتا ہے اور اپنی اولاد نہ بڑا پیار ہوندہ ہے، کیوں نہ انہاں نو جا کہیے، انہاں نو بھیجیے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما مقدمہ لے کے آ گئے، ریویو پٹیشن یعنی دوبارہ نظر ثانی درخواست لے کے آ گئے۔ سونے ایک درخواست پیش کرنا چاہنا۔ فرمایا کی درخواست ہے؟ اے تسی ایک فیصلہ فرمایا ہے، اے میرے قبیلے دے لوگ نے، اور اگر ایدا عورت دا ہاتھ کاٹا دیتا جائے ساڑی نک نہیں رہنی، بستی ہو جائے گی کہ فلاں قبیلہ بڑیاں عزتاں والا ہے، بڑا عہدہ مقام ہے، او دی فلاں عورت نے چوری کی تھی، یہ تو دا ہاتھ کٹیا سامنے نظر آندہ ہے۔ اور اس دے اندر حکمت بھی آئی ہے کہ معاشرے دے اندر سزا ایسی دیتی جائے کہ دوسرے اس تو جڑے نے پھر اپنے آپ نو بچا کے رکھن۔
آقا علیہ السلام دے سامنے جدو نظر ثانی درخواست دائر کیتی جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے۔ او چہرہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر اسی تانوں جہان والے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے پیغمبر تسی عزیز بھی ہو، حریص بھی ہو، تسی رؤوف الرحیم بھی ہو، تانوں اسی بڑیاں صفتاں نال نوازے ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تانوں بڑا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ او پیغمبر جڑے اپنے اتے سختیاں ہو جان تے فرمایا ہے میں ساریاں نوں معاف کرنا، ساریاں دے گناہ معاف کرنا، سارے ظلم تے زیادتیاں معاف کرنا۔ اسی پیغمبر دی عدالت دے اندر ایک مقدمہ پیش ہو گیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے سونیا اے ساڈے قبیلے دی عورت دا ہاتھ کٹن دا تسی حکم فرمایا ہے، نظر ثانی اپیل دائر کرنا، نظر ثانی فرماؤ تے اے جڑی سزائے معطل کر دو، کوئی آسان سزا فرما دو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور فوراً ممبر رسول تے کھڑے ہو جاندے نے اور ایک خطبہ ارشاد فرما دیتا، اللہ اللہ، اتنا غصہ فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ اے اسامہ تو کس نیت دے نال، کس جرت دے نال آیا میرے کو اللہ دیاں حداں وچوں اس حد نو توڑن واسطے تو میرے کو سفارش لے کے آیا ہے؟ اسی ایویں ترمیمہ کرتے پھرنے ہاں، ایویں اپنی مرضی نال جدھر مرضی اسی ترمیم کر کے لنگ جائیے اور چوراں نو اسی جڑا رستہ فراہم کر دئیے، کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر کی منہ وہاواں گے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے اسامہ تو میرے دربار دے اندر تینوں جرت کس طرح ہوئی ہے کہ اللہ دیاں حداں نو توڑ دے ہویا، اللہ دیاں حدود نو جیڑیاں نافذ کیتیاں ہوئیاں نے او دے وچوں نو توڑن دا مینوں سفارش کر رہے ہیں۔ اور کی فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے اسامہ تو فاطمہ بنت اسود دی بات کر رہے ہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی میں محمد دا بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔ ایویں ترمیم قرآن دے اندر ترمیم نہیں کیتی جا سکتی، رب دے فیصلے دے اندر ترمیم نہیں کیتی جا سکتی۔ اور کوئی کہے کہ اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی ہے، ساڈے امام نے اے فرمایا ہے، لہٰذا امام زیادہ سمجھتے نے، انہاں دی ساڈے تو زیادہ سمجھ ہے، انہاں دا ساڈے تو زیادہ ذہن ہے، انہاں دی ساڈے تو زیادہ فہم و فراست ہے۔ نا نا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ گزرے نے، جدوں ہی پیارے پیغمبر دی حدیث دی بات آ گئی ہے اپنی رائے نو فوراً ترک کر چھڑے۔ کیا انہاں دا مقام اور مرتبہ نہیں سی؟ انہاں دی فہم و فراست کوئی نہیں سی؟ انہاں دا جو دین دے اندر گرفت سی کیا دوسرے صحابہ نالوں کمزور سی؟ نا نا نا، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کی کر رہا سا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوبہ مینوں تے
میرے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون، او بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، او بندے دا اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جدوں او دلوں جانوں ہر لحاظ نل تہاڈا فیصلہ تسلیم نہ کر لوے، اگر او دے دل دے اندر ذرا بھی تنگی پیدا ہوئی، فرمایا اسی انہوں مومن ہی نہیں مندے، انہوں اسی مسلمان ہی نہیں مندے، او جائے جتھے مرضی جا کے کھے کھائے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرے پیغمبر دے فیصلے دے خلاف جائے گا او گمراہی دے اندر تے گاٹی دے اندر جائے گا۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جڑا بندہ میرے پیغمبر دے فیصلیاں دے خلاف جان دی کوشش کرے گا، اپنی زندگی دے معاملات دے اندر کاروباری ہو جن یا دوسرے ہو جن، اپنے رشتہ داراں دے معاملات ہو جن، جو پیغمبر نے فیصلہ کیتا ہے او دے خلاف جان دی کوشش کرے گا۔ فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا انہوں اسی سخت ازمائش دے اندر پالواں گے تے یا اگر بندہ زیادہ وجہ ہوئے اپنے آپ دی اصلاح نہ کرے، او یصیبہم عذاب علیم، پھر رب انہوں ایسا پکڑن گے۔ مضمون اگے بھی بہت پیارا چل رہا سی کہ دل دے اندر خیال آندا ہے کہ ظالم جڑے نے ظلم کری آندے نے انہاں نوں پھر اللہ نے ایویں چل دتی ہوئی ہے۔ بڑا پیارا گیا تاں آ رہیاں سن، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ منوں اور تانوں کتاب و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ باہر اشتہار لگ گیا ہے یا اللہ مدد کانفرنس دا، اے چوک دے اندر کشمیر روڈ والا پیپلز کالونی والا چوک ہے، سالانہ کانفرنس سے علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ دوست احباب ضرور چاہے ایک گھنٹہ ہی ضرور جاؤ، ضرور جایا کرو، ایسیاں محفلوں دے اندر ضرور شرکت کریا کرو اور دیکھیا کرو اسی اللہ دے دین نو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور اے قیمتی وقت کیوں اے تواڈی دہلیز دے اوپر علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں، ضرور شامل ہویا جے۔ میرے پاک پیغمبر تے تمام دوست احباب مل کے درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر لا
إلا الله. تمام احباب صفا میں درست سب نماز کے دین کا بھروسہ نیچے اپنے موبائل فون بند کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألا يصلى بباب النصر والشفاء كاملة عاجلة ألا يصلى بريشان إلا صدني بريشان يدوفنا ألا يمرض بريشان يلا فضل وكرم تناسب روزگار رحمة मेरे भाई इस्लाम रसा उन्होंने दुआ वास्ते दरख्वास्त की है दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने बेहतर रोजगार अता फरमाए अल्लाह उन्होंने रोजी के अंदर बरकत अता फरमाए और मुख्तलिफ दुकानदार उन्होंने दुआ दरख्वास्त की है कि नमाजियां के दरख्वास्त करो कि अल्लाह ताला मुल्की हालात को बेहतर फरमाए और कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर फरमा। अल्लाह दुश्मन को जालिमान को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जुल्म कर रहे हैं अल्लाह सब को हिदायत अता फरमा। अगर हिदायत के काबिल नहीं अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम पैदा फरमा। अल्लाह तमाम लोगों के कारोबार बेहतर फरमा। अल्लाह जिसके हालात अता फरमा। अल्लाह على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. अल्लाह मुसलमान परेशान अल्लाह सब किया परेशान किया दूर फरमा। अल्लाह जिन्होंने औलाद के रिश्ते में मामला में परेशानियां में या अल्लाह उन वास्ते बेहतर असबाब पैदा फरमा। अल्लाह
تمام مسلمان جنہ کی اولاد اپنا فرمان دے یا اللہ انہاں کو فرما بردار بنا اے اللہ اولاد کو اپنے والدین کی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اے اللہ اولاد کو والدین واسطے رب کو سکون بنا اللهم بارك على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تزدنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب